السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ آج ہم سورۃ العلق کی آیہ نمبر 6 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا ان الانسان لیطغی۔ تجوید رولز دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آ رہا ہے کاف۔ کاف ڈنڈے والی ہے جس کو باریکی سے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کاف کے اوپر آپ کو جو حرکت نظر آ رہی ہے وہ فتحہ کی حرکت ہے، یعنی زبر کی حرکت ہے۔ تو اس فتحہ کی حرکت کو 1 کاؤنٹ ادا کریں گے، اور اس لام کے ساتھ اس کاف کو ٹائٹلی جوائن کریں گے، کیونکہ لام کے اوپر آپ کو تشدید نظر آ رہی ہے۔ تشدید کا مطلب ہے ٹائم ٹیکنگ کریں گے۔ یہ مد منفصل ہے جس کو 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کھینچیں گے۔ کلا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر حمزہ کے نیچے کسرہ کی حرکت، زیر کی حرکت ہے، محقق ادا کریں گے۔ اس حمزہ کو شدت آئے گی، ای کی ساؤنڈ آئے گی، اور اس کے بعد نون مشدد ہے، غنہ ہوگا۔ غنہ کتنا ہوگا؟ 2 حرکت کے برابر، اور فتحہ کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا، وہ 1 کاؤنٹ پڑھنی ہے۔ ان، اب اس نون کو لام کے ساتھ ملانا ہے۔ انل، اب یہاں پر اس نون کو ہم اس لام کے ساتھ ملائیں گے، ٹھیک ہے، اور لام کو ہلائیں گے نہیں۔ پھر حمزہ دوبارہ آ رہا ہے، اور حمزہ کے نیچے آپ کو کسرہ کی حرکت دوبارہ نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی محقق ادا ہوگا، یعنی اس کو بھی واضح کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ ای کی ساؤنڈ آئے گی، اور پھر اس نون کے ساتھ ملانا ہے، ان۔ اب اس نون ساکن کو ہم نے ناک میں چھپانا ہے، اس کی آواز کو، اور وہ آدھی آواز ہوگی۔ اس آدھی آواز کو کہتے ہیں اخفا کرنا، اور اس کی مقدار ہوتی ہے 2 کاؤنٹس کے برابر۔ اور یہ اخفا ہم اس نون ساکن پہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے حروف اخفا میں سے سین آ رہا ہے، تو نون ساکن کے بعد جہاں جہاں بھی سین آئے گا وہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون کی آدھی آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ نون مشدد میں تو ناک میں پوری آواز جا رہی تھی، تو غنہ کر رہے تھے ہم۔ اخفا اور غنہ کا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کی یہاں پر آدھی آواز کو، نون کی آدھی آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے، اور یہاں پر پوری آواز کو۔ پھر سین ہے، اور سین کی صفت ہوتی ہے کہ اس میں سٹی ہوتی ہے، وہ سٹی لائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو مد صغیرہ نظر آ رہی ہے اس کو 2 حرکت کے برابر پڑھیں گے، یعنی سین پہ جو حرکت ہے اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر پڑھیں گے۔ پھر نون کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ ادائیگی ہوگی اس حرکت کی۔ پھر لام ہے، لام کے اوپر فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ یا کے اوپر بھی فتحہ ہے، 1 کاؤنٹ۔ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھیں گے اس کو، ٹھیک ہے، پوری زبان اوپر اٹھ جائے گی۔ اور تو جو ہے یہ ساکن بھی ہے، تو اس پہ قلقلہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ پھر آگے غین ہے، یہ بھی پر حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اس کے اوپر اب ہمیں یہ کھڑی مد نظر آ رہی ہے، تو ہم نے اس کو 2 کاؤنٹس کے برابر پڑھنا ہے۔ تو کو ہلانا ہے، غین کو پر کرنا ہے۔ اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ لا یطغی، پوری آیہ مبارکہ کو رولز دیکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلا ان
الانسان لا یطغی. اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں. کلا، کلا کا مطلب ہے ہرگز نہیں. ان بے شک، الانسان انسان، لا یطغی لام جو زبر کے ساتھ یہاں پر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے البتہ، اور یطغی سرکشی کرتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. روٹ ورڈز کو دیکھیں گے. 2 روٹ ورڈز آپ نے اس میں یاد کرنے ہیں. انسانہ کا ہے حمزہ نون سین، اور یطغی کا ہے تو غین یا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوبصورت کلام پاک کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.